دا تقریبات او دا جلسے دا فقط رسم او رواج نہ دا نمائش او دکھلاوا نہ دا فقط یوشوشا نہ ادغو تقریبات و مقاصد وی اغو مقاصد باندې ځان پویول او د هغوی په حصول کې خپل کردار ادا کول دا انتہائی ضروری خبر ده. ہماری اس تقریب کے انعقاد کا پہلا مقصد یہ ہے کہ ہمارے وہ بچے جنہوں نے سال 2 سال 3 سال محنت کی، مسلسل محنت کے نتیجے میں انہوں نے 30 پارے قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا، اپنی منزل پہ پہنچ گئے، ان کو اعزاز اور شرف بخشا جائے، یہ اس تقریب کے انعقاد کا پہلا مقصد ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے اتنی بڑی دولت حاصل کی ہے کہ اگر ان کے اعزاز میں اس سے بھی بڑی تقریب کا انعقاد کر دیا جاتا تو بے جان نہ ہوتا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بتحان مقام پہ چلا جائے، وہاں تجارت شروع کر لے، خرید و فروخت کرے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے تجارت میں ایک اونٹنی منافع میں کما کر لے آئے، اس طریقے سے کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ کرے، ظلم بھی نہ کرے، قطع رحمی بھی نہ کرے، حلال طیب طریقے سے ایک دن کی تجارت میں ایک اونٹنی منافع میں کما کر لے آئے. صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ صبح کے وقت گھر سے نکلے، عقیق یا بتحان مقام پہ چلا جائے، وہاں تجارت شروع کرے، شام ہونے سے پہلے 2 اونٹنیاں منافع میں کما کر لے آئے؟ اللہ کے نبی، ہم میں سے ہر بندہ یہ پسند کرتا ہے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ صبح کے وقت گھر سے نکلتا ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت سیکھتا ہے، یہ ایک اونٹنی کمانے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. 2 آیتیں سیکھ لے تو 2 اونٹنیاں کمانے سے افضل ہے. اور یہ صرف سیکھنے کی بات فرمائی ہے، یہ زبانی یاد کرنا یہ تو بہت بڑا کمال ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آیت سیکھنا ایک اونٹنی کمانے سے افضل ہے. تو وہ سعادت مند بچے جنہوں نے 6000 سے زیادہ آیتیں صرف سیکھی نہیں ہیں بلکہ زبانی یاد کر کے اپنے دلوں میں محفوظ کر رکھی ہیں، انہوں نے کتنی بڑی دولت سمیٹی ہے، ہم خود اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. ان طلباء کو اعزاز اور شرف بخشنے کے لیے اتنے لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے، یہ انتظام کیا گیا ہے، حضرات علماء کرام دور قریب سے چل کے آئے ہیں، یہ صرف ان بچوں کو اعزاز بخشنا مقصود ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. میرے بھائیو، جیسے اللہ کی ذات بلند ہے
ایسے ہی اللہ کا کلام بلند ہے، اور جیسے اللہ کا کلام بلند ہے، جو بندہ اس کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے کلام اللہ اس کو بھی بلندی عطا کر دیتا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، قوموں کو بلندی ملتی ہے۔ جی ہاں، جس قوم نے قرآن کو تھام لیا، جس ایک فرد نے قرآن کو تھام لیا، قرآن نے اس کو عزت عطا فرمائی۔ جس گھرانے اور خاندان نے قرآن کو تھام لیا، قرآن نے اس کو بھی ترقی اور عزت عطا فرمائی ہے۔ اور جس قوم نے قرآن کو تھام لیا، قرآن نے پوری قوم کو بام عروج پہ پہنچا کے چھوڑا ہے۔ قرآن عزتیں دینے والی کتاب ہے۔ یقین نہ آئے ذرا مطالعہ کرے تاریخ کا۔ 14 صدیاں پہلے عرب سرزمین پہ جو لوگ رہتے تھے قرآن کی نزول سے قبل، وہ دنیا کے پست ترین لوگ تھے۔ ہر اعتبار سے وہ ذلت اور پستی کے دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، اخلاقی اعتبار سے حد درجے کے گرے ہوئے لوگ تھے، معاشی اعتبار سے اتنے وہ بدحال تھے کہ مردار کا گوشت کھانا، درختوں کے پتے چبا کر گزارا کرنا یہ تو روز کا معمول تھا۔ معاشرتی اعتبار سے اتنی برائیاں تھی اس معاشرے میں کہ میں اس وقت کھول کے بیان نہیں کر سکتا۔ ہر اعتبار سے وہ گرے ہوئے لوگ تھے، اقوام عالم کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ محبوب کا کام یہ تھا کہ آپ نے اس گری ہوئی انسانیت کو اس گراوٹ سے نکالنا ہے، اس پستی سے نکال کے عروج پہ پہنچانا ہے۔ لیکن کس طرح پہنچائیں گے؟ جہالت سے علم کی طرف لے کے جانا ہے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لانا ہے، بدحالی سے خوشحالی کی طرف لانا ہے، بدامنی سے امن کی طرف لانا ہے، بھوک اور افلاس سے ناز و نعمت کی طرف لانا ہے۔ کیسے لایا جائے؟ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ دیا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور۔ یہ قرآن ہے جو انسانیت کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ پھر دنیا نے دیکھ لیا کہ جب عرب کی بتوں نے، عرب کے ان پڑھ دیہاتیوں نے قرآن کو تھام لیا، قرآن کو اپنایا، پھر قرآن نے عروج پہ پہنچایا، دنیا دیکھتے رہ گئی اور وہ معاشرہ بلندیوں پہ چڑھتا چلا گیا۔ مجھے ایک مرتبہ ایک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا، اس طرح کوئی جلسہ تھا، تو مجھے پہلے بتایا گیا کہ آپ نے بیان کرنا ہے اس امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھ سے زوال کے اسباب نہ پوچھیں، مجھ سے آپ عروج کے اسباب پوچھیں کہ امت کو عروج کیسے ملا تھا۔ وہ عرب کے تہذیب و تمدن سے نا آشنا لوگ، ہر قسم کی ثقافت سے عاری لوگوں کو عروج کیسے ملا تھا، مجھ سے یہ پوچھیں۔ حقیقت یہی ہے، قرآن نے ان کو بام عروج پہ پہنچایا تھا۔ اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کا کیا حال تھا۔ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اپنے وزیروں مشیروں کے درمیان، اوپر سے بادل کا ٹکڑا ہوا کے دوش پہ تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا،
हारून रशीद ने बादल की तरफ देखा और कहा सीरी हैथुमा शि'ति अन तसीरी, बादल तू जहां जा सकता है चला जा, तू जहां बरसना चाहे बरस ले, लेकिन याद रखना तेरे पानी से पैदा होने वाली पैदावार का खिराज मेरे बैतुल माल में आके रहेगा। ये वो वक्त था जब मुसलमान हुक्मरान बादलों को चैलेंज किया करते थे, तू जहां बरसना चाहे बरस ले, लेकिन तेरे पानी से जो पैदावार पैदा होगी उसका खिराज मेरे बैतुल माल में आएगा। कुरान था, कुरान ने उरूज पे पहुंचाया था। हजरत अदी इब्न हातिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था, तो दो बंदे आए। उन्होंने हुजूर से अर्ज किया, अल्लाह के नबी, हमारे इलाके में बदअमनी बहुत है, न लोगों की जान महफूज है, न माल महफूज है, न इज्जत आबरू महफूज है, बदअमनी है। हुजूर ने मेरी तरफ देखा, फरमाया, आदि अगर आपकी जिंदगी लंबी रही तो आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि हीरा मकाम से एक खातून चलेगी, ऊंट पे सवार तने तनहा सफर करेगी, मक्का मुकर्रमा तक अकेले आएगी। इस पूरे सफर में न उसको अपनी जान का खतरा होगा, न माल का खतरा होगा, न इज्जत का खतरा होगा। फरमाते मैं हैरान हो गया, इतना अमन कायम हो जाएगा। फ़अैन दुआर तय, तय कबीले के डाकू कहां जाएंगे जब इतना अमन कायम हो जाएगा। फिर फरमाते मैं वहीं बैठा हुआ था, दो और बंदे आए। उन्होंने कहा, लेकिन अभी हमारी तरफ बहुत माशी बदहाली है, लोग भूख से मर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। हुजूर ने मेरी तरफ देखकर फरमाया, आदि अगर आपकी जिंदगी लंबी रही तो आप अपनी आंखों से देख लेंगे कि एक आदमी हाथ में सोना लेके बाजार में आवाजें लगा रहा होगा, ओ लोगों मेरे हाथ में ज़कात का सोना है, तुम में से कोई बंदा ज़कात का मुस्तहिक है? पूरे बाजार में ज़कात का मुस्तहिक बंदा नहीं मिलेगा, सारे लोग ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। फरमाते हैं कि मैं हैरान हो गया, इतनी खुशहाली आ जाएगी। फिर वो खुद फरमाते हैं कि फिर ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, खुलफाए राशिदीन का जमाना था, मैं बाजार में जा रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा एक आदमी ने हाथ में सोना उठाया हुआ था, आवाजें लगा रहा था, ओ लोगों मेरे हाथ में ज़कात का सोना है, तुम में से कोई बंदा ज़कात का मुस्तहिक है तो मुझसे ये सोना ले ले। सारे लोग ज़कात देने वाले थे, लेने वाला कोई नहीं था, ज़कात का मुस्तहिक बंदा नहीं मिल रहा था। आप सोच रहे होंगे कि शायद उस वक़्त लोगों की ज़राअत और खेती बाड़ी अच्छी हो गई होगी, या फैक्ट्रियां लग गई होंगी, या कोई मादनियात निकल गई होंगी जमीन से। नहीं, ऐसा नहीं था। कैसर और किसरा के खजाने मुसलमानों की झोलियों में आ चुके थे। कैसर और किसरा के खजाने मुसलमानों की झोलियों में आ चुके थे और मुसलमान मालामाल हो चुके थे। ये वो दौर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में हजरत सुराका बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया था, सुराका उस वक़्त आपका क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन आपके हाथ में होंगे। किसरा ईरान का बादशाह था और ये अजम के बादशाह बकायदा कंगन पहनते थे, सोने के कंगन पहनते थे। वो किसरा के कंगन आपके हाथ में होंगे। सुराका बिन मालिक हैरान हो गए, अर्ज किया कि किसरा बिन हुर्मुज, किसरा ईरान के बादशाह की बात कर रहे? फरमाया हाँ, मैं ईरान के बादशाह की बात कर रहा हूं कि उसके कंगन आपके हाथ में आ चुके होंगे।
سراقہ بن مالک حیران ہو گئے کہ آیا ایران پر بھی ہم غالب آ جائیں گے اور کسرا کے خزانے ہمارے ہاتھوں میں آئیں گے؟ یعنی تصور بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ عرب معاشرہ اس وقت اس قدر گرا ہوا اور کمزور تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہو گیا اور کسرا کے خزانے مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گئے تو دو خوبصورت کنگن نظر آ گئے۔ مسلمانوں کے سپہ سالار کو کسی نے کہا کہ یہ کسرا کے کنگن ہیں۔ انہوں نے کسرا کے کنگن خاص طور پہ حضرت عمر کے پاس مدینہ منورہ بھیج دیے اور ساتھ پرچی لکھ کر بھیج دی کہ یہ کسرا کے کنگن ہیں جو آج مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کسرا کے کنگن پڑے ہوئے تھے ان کو حضور کی وہ فرمان یاد آ گیا کہ حضور نے سراقہ بن مالک کو فرمایا تھا۔ سراقہ بن مالک کو خاص طور پہ بلایا، سامنے بیٹھا کے فرمایا کہ سراقہ مجھے بھی پتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ آپ علامتی طور پہ یہ کسرا کے کنگن ہاتھ میں پہن لیں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی حرف بحرف صحیح ثابت ہو گئی۔ اور کچھ نہیں تھا، قرآن انہوں نے تھام لیا تھا۔ معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی۔ زکوٰۃ لینے والے نہیں تھے، دینے والے تھے۔ اور امن و امان کیسے قائم ہو گیا؟ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکہ مکرمہ گیا تھا حج کرنے کے لیے، مجھے کسی نے بتایا کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہے، زیورات پہنے ہوئے اونٹ پہ سوار ہو کے تن تنہا سفر کیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حیرہ مقام مکہ سے 1 مہینے کی مسافت پہ ہے، کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے۔ اب 1 مہینہ اس خاتون نے اونٹ کی پشت پر بیٹھ کے سفر کیا ہے زیورات پہنے ہوئے، پتہ نہیں کتنے جنگلوں سے گزر کے وہ خاتون نے سفر کیا ہوگا اور کتنی راتیں اس خاتون نے صحراؤں میں گزاری ہوں گی، لیکن اس پورے سفر میں ذرہ برابر کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں جب مجھے لوگوں نے بتایا مجھے تو پرانی بات یاد آ گئی، میں نے کہا میں ضرور ملاقات کروں گا۔ اس خاتون سے ملاقات کر لی، میں نے پوچھا کہ اتنے لمبے سفر میں آپ کو اپنی جان کے بارے میں، مال کے بارے میں، عزت کے بارے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ اس خاتون نے مجھے جواب دیا قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا کہ میں نے حیرہ سے لے کر یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد کی طرح ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنے والے، ایک دوسرے کی رعایت کرنے والے لوگ مجھے نظر آئے۔ جی ہاں، جب قرآن کو تھام لیا تھا تو حیرہ سے لے کر مکہ تک پورا مہینہ سفر کرتے ہوئے تن تنہا ایک خاتون کو نہ اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہوتا تھا، نہ پہنے ہوئے زیورات کے بارے میں خطرہ تھا، نہ اپنی عزت کے بارے میں خطرہ تھا۔ ذرا موازنہ کر لیں کہ اس وقت کا معاشرہ اور آج کا معاشرہ کتنا فرق آ چکا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن کتاب انقلاب ہے، قرآن کو تھام لیں، انفرادی زندگی میں قرآن کو اپنائیں، اجتماعی زندگی میں قرآن کو بطور نظام کے نافذ کر لیں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے انقلاب برپا کرتا۔ کئی مرتبہ لوگ سمجھتے ہیں، مجھے ایک آدمی نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، پھر یہ کیسے، یہ ٹیکنالوجی ہے اور یہ سائنس ہے اور دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی ہے اور آپ کہتے ہیں قرآن کو نظام کے طور پہ نافذ کرو، تو پھر آپ یہ کیسے ہوگا؟ تو میں نے کہا کہ قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا وہی ہے جو انسانی سمجھ میں نہ آئے اور اپنا اثر دکھاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکل آئے، زندہ سلامت کیسے ہو گیا؟ یہ ایک معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی
دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، درمیان میں سے آپ اپنی قوم سمیت گزر گئے. یہ ایک معجزہ تھا، سمجھ میں نہیں آتا. قرآن ایک معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اپنے آپ کو دکھاتا ضرور ہے اگرچہ انسانی سمجھ میں نہیں آتا. قرآن آج بھی اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا. قیصر جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے اپنے محل میں 2000 بندے صرف پہرے کے لیے کھڑے کر رکھے تھے. ایسا نہ ہو مسلمان حملہ کر دے، اچانک حملہ ہو جائے گا، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. 2000 بندے. تو وہاں کا ایک بندہ سوچنے لگا کہ ہمارے حکمران بیچارے کا تو یہ حال ہے کہ تہخانے میں رات گزارتا ہے، اور 2000 بندے ہر وقت ڈیوٹی پر مأمور ہیں. پتہ نہیں مسلمانوں کا حکمران کس قدر مصیبت میں ہوگا، اور وہ کتنے پہرے دار کھڑے کر کے زندگی گزار رہا ہوگا. سوچا کہ میں وہاں کا منظر بھی دیکھ لوں. مسلمانوں کی طرح صورت بنا کے بھیس بدل کے مدینہ منورہ پہنچا. مدینہ منورہ پہنچا، لوگوں سے کہا کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر سے ملاقات کرنی ہے. ان کا محل کہاں ہے؟ مسجد کے سامنے ایک چھوٹا سا مکان تھا، کچا. لوگوں نے کہا یہ ان کا مکان ہے. نہیں، امیر المؤمنین عمر سے ملنا ہے. فرمایا کہ یہی ان کا مکان. یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کا مکان ہے. کسریٰ اور قیصر اپنے محلات میں ان کا نام سنتے ہیں تو کانپ اٹھتے ہیں، اور یہ ان کا مکان ہے. یقین نہیں آ رہا تھا. لوگوں نے یقین دلایا کہ وہی مکان ہے. سیدھا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا کہ میں نے امیر المؤمنین سے ملاقات کرنی ہے. کہ اندر سے خاتون کی آواز آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیت المال کا اونٹ رسی توڑ کے بھاگ گیا ہے جنگل کی طرف. امیر المؤمنین اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے جنگل کی طرف گئے. اونٹ کو پکڑنے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہیں. امیر المؤمنین کا اونٹ جب بھاگا جا رہا تھا تو غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ نہ جائیں، میں یہ اونٹ پکڑ کے لے آؤں گا. تو فرمایا کہ قیامت کے دن آپ نے میری جگہ پہ اللہ کو جواب نہیں دینا، عمر نے جواب دینا ہے. عمر نے جواب دینا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اگر تو بیت المال کی اونٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا تو نے امارت کیوں قبول کی تھی، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میرا فرض ہے میں خود ہی یہ اونٹ پکڑ کے لاؤں گا. وہ بندہ چلا گیا کہ میں جنگل میں جا کے دیکھتا ہوں. اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ عجیب بات ہے. نہ کوئی گارڈ ہے، نہ کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، نہ کوئی پہرے دار ہے. خیر جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ دیکھ لیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینٹ یا پتھر پہ سر رکھا ہوا تھا اور درخت کے سائے میں لیٹے ہوئے تھے، اور اونٹ کی رسی اپنے پاؤں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی، اور اونٹ بھی شرافت کے ساتھ کھڑا تھا. اور وہ وہیں پہ کھڑا ہو گیا کہ امیر المؤمنین بغیر کسی چوکیدار کے، بغیر کسی سیکورٹی گارڈ کے درخت کے نیچے آرام سے لیٹا ہوا سو رہا ہے. تو اس رومی بندے نے 3 الفاظ بولے. رومی بندے نے 3 الفاظ بولے. کہنے لگا عدلت فأمنت ثم نمت. عدلت فأمنت ثم نمت. عدلت، آپ نے عدل قائم کیا ہے. فأمنت، آپ مأمون ہو گئے ہیں، امن قائم کیا ہے. ثم نمت، اس لیے جنگل میں تنہا سکون اور اطمینان سے سو رہے ہیں. عدل قائم کیا ہے اس لیے آپ سو رہے ہیں. اور جب عدل قائم نہیں کرو گے تو پھر آپ کی اپنی ذات خطرے میں پڑ جائے گی، تو پھر اپنے آپ کو بچانا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا. قوم کو بچانا تو بہت دور کی بات ہے. جی ہاں، قرآن بات کسی اور طرف جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیو قرآن کتاب انقلاب ہے، عزت دینے والی کتاب ہے. اس لیے ان طلباء کو اعزاز اور شرف بخشنے کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے. دا تقریب دے انعقاد اول مقصد دا چې د طالبانو ته مشرف او اعزاز او عزت ورکو، او د تقریب انعقاد
دویم مقصد دا چې د څومره حاضرین دي او شرکا دي دوی ته یو خاموش دعوت ملاو شي. خاموش دعوت دا چې لکه څرنګه دغو ماشومانو محنت وکړه، ستړي ستومانه یې وکړلې، دوی د لوی نعمت حاصل کړه. دوی والدینو دپاره هم د اعزاز خبره ده، دوی دپاره هم د اعزاز خبره ده. دا اعزاز او دا شرف موږ ته هم حاصلېدای شي. موږ ته هم الله پاک اولادونه راکړي دي، د موږ اولادونه هم حافظان جوړېدای شي. دا ټولو خلکو دپاره یو خاموش دعوت ده. عزتمندو موږ تاسو ته پکار دي چې داسې منظر وګورو، موږ په خپلو زړو کې دا خواهش او چاهت پیدا شي چې موږ به خپل ماشومان، خپل اولادونه، خپل مسیح قرآن تعلیم دپاره وقف کړو. عزتمندو په خپلو ځانونو باندې ترس وخورئ، په خپلو اولادونو باندې ترس وخورئ. قرآن تعلیم سره دوی آراسته او پیراسته کړو. په دغه معاشرې کې چې کومې فتنې راغلې دي، تاسو ته د موږ نشه پته ده. یقین وکړئ د نوجوان نسل دپاره خپل ایمان حفاظت مشکل شوی ده. اخلاقی خرابیاں، اعتقادی اور فکری بربادیاں کالج اور اسکول اور یونیورسٹی جو کوم د الحاد او د لادینیت جراثیم د طلباء او د طالباتو په زړونو کې او په دماغو کې منتقل کیږي. عزتمند دا ډېره د خطرې او د پریشانۍ خبر. په داسې حالاتو کې د خپل نوي نسل ایمان حفاظت دپاره دوی د قرآن تعلیم دپاره وقف کړو. او دا یو حقیقت ده چې که موږ چېرې د خپل اولادونه د قرآن تعلیم سره مزین کړل او ښایسته مو کړل، د اولادونه به موږ دپاره په دنیا کې هم د سکون ذریعه جوړېږي. موږ به قبرونو کې وو، د اولادونو نیک اعمال به موږ دپاره درجات بلندۍ باعث وي، او قیامت په ورځ به هم د موږ دغه اولادونه موږ دپاره د نجات ذریعه جوړېږي. او که موږ د اولادونو تربیت نه وکړو، بیا به دغه اولادونه موږ دپاره په دنیا کې درد سر جوړېږي. یو کس نه چا پوښتنه وکړله چې تا څو بچیان دي؟ ده ورته وویل چې ما 4 بچیان دي. تا بچیان څه شي کار کوي؟ ده ورته وویل چې 4 وړه دماغو ډاکټران دي. سړی حیران شو، دومره سعادتمند پلار، 4 بچیان او 4 وړه دماغو ډاکټران. به ده پوښتنه ورنه وکړله چې دا چېرته ډیوټي کوي؟ هغې ورته وویل چې 4 وړه فارغ دي، یو هم کار نه کوي. د ده په خبره پوه نه شو چې 4 بچیان، 4 وړه دماغو ډاکټران او 4 وړه فارغ دي، یو هم کار نه کوي. به ده پوښتنه ورنه وکړله چې زه خو په خبره پوه نه شولم. به ده ورته وویل چې ما 4 بچیان دي او 4 وړه ما ته وایي چې تا دماغ خراب دی، او ما ته وایي چې موږ باید د تا دماغ ټیک کړو. چې څوک ما ته وایي چې تا دماغ خراب دی او زه باید تا دماغ ٹھیک کړم، خو دا دماغو ډاکټر ده که نه؟ د ما 4 بچان دي، 4 وړه دماغو ډاکټران دي. عزتمندو، جب ہماری اولاد کا دماغ خراب ہو جائے اور وہ ہمیں کہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، اس سے پہلے اپنی اولاد کا دماغ خراب ہونے سے بچائیں. نہیں دیکھتے آپ لوگ اپنے معاشرے میں اولاد اتنی بگڑ جاتی ہے، یقین کریں پورے گھر والوں کے لیے پریشانی کا ذریعہ بن جاتی ہے. آج کے معاشرے میں آپ لوگ دیکھتے آخر کار والد اتنا تنگ آ جاتا ہے کہ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کاش کی تو پیدا ہی نہ ہو چکا ہوتا، کاش کی تو پیدا ہی نہ ہو چکا ہوتا. ابھی چند مہینے پہلے کراچی میں ایک اداکارہ مر گئی، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. پتہ نہیں کتنے مہینے فلیٹ کے اندر تنے تنہا تھی تو کیڑے اور مکوڑے اور کیا حشر نشر ہو گیا تھا. گھر والوں نے اس کی لاش وصول کرنے سے انکار کر دیا، نہیں چاہیے ہمیں یہ گند نہیں چاہیے. کیا اس نے گھر والوں کو پریشان کیا ہوگا زندگی میں کہ مرنے کے بعد گھر والے کہتے ہیں ہمیں لاش بھی نہیں چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد اس حد تک پہنچ جائے.
لہٰذا چاہیے اپنی اولاد پہ ترس کھائیں، اپنے اوپر ترس کھائیں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، قرآن کے ساتھ راستہ پہ راستہ کریں۔ دنیا میں اولاد عزت کا ذریعہ، آخرت میں قبر میں ہم ہوں گے، قبر میں اولاد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ مکہ مکرمے کی جنت المعلی قبرستان کی جو بزرگ فرمائے کہ زدے غرمے وقت کے دی بوٹی لاندے پروت وہ خوب میں کہوں یو عجیبہ خوب میں ولیدہ کہ قبرستان مردگان دے قبروں نہ راوتلی ہو اور داسیر طولی پر شکل کے ناست زہم علتا ہوئے سرا ودار دلا نو بیاما وقت رجیو بلکہ سراغے او آواز یہ وقت چھے خلقو خپلا حصہ وصولہ کوئے نو خلق یو طرف تا من ڈگڑا اور پورا مجمع کے آگا یو کس پخپل زائے باندے ناستو آنا لاڑو غینا ما پشتنا وکرلا چے دا خلق چیرے لاڑل بیدا ما تاویل چے دا خلق یو طرف تا لاڑل آگا دا چے اچھا چے آواز وکم چے خلقو خپلا حصہ وصولہ کوئی اصل کے دا فرشتہ دا قبرستان تا چے سوک راشی آوغا چوک درود شریف ہوائی سوک سورت فاتحہ تلاوت وکی سوک سورت اخلاص تلاوت وکی اور ثواب قبرستان مردگانو پسیو بخشی بے فرشتہ راشی اور آواز کبھی چدا خلق خپلو آغا اعمالو کے خپلا حصہ وصولہ کی پا ثواب کے نو خلق اغا خپل ثواب حصے دے پارا یو طرف تمنڈا کی بیدنا ما پشتنا وکلا چتا خو نہ لاڑ لے بیدنا اول چما تے ضرورت نشتا ما ورطاول چه تا تا ثواب ضرورت نشتا دویر چه ما تا ثواب ضرورت نشتا دا بار دا خبرہ کولا سہران شولا چه تا عجیبہ سڑائے تا تا ثواب ضرورت نشتا بیدا ما تاویل چه ما تا ثواب ضرورت نشتا زکا چه دے ما یو بچائے دے قرآن حافظ دا دے ما یو بچائے دے قرآن حافظ دا ہاگا پورا ورز پلو شاگردانو تا دے قرآن سبق شوی اور پورا ورزے کے شاگردان سومرا تلاوت وکی اگا ٹول ثواب دے ماں بچی پو کھاتے کی ولی کشی دے ماں بچی اگا ٹول ثواب دے ماں پو کھاتے کی ولی کشی ماں تا روزانہ تھوک پیسہ باندے دمرا ثواب ملا ویجی چے پرچون ثواب دے پرا منڈے وینو ضرورت ہم نہ محسوس جی ہاں یو قاری صاحب ماشاءاللہ قاری صاحب قاری فیاض صاحب دا دورا ماشاءاللہ علماء و قرآن موجود دی دوی چکلا پخپل درسگاہ کے ناس دی نو کم از کم پا درسگاہ کے دیش کا سان طالبان وی یو قاری صاحب دی حفظ والا ناظرے والا لا تعد ولا تحصابی نو دا یو طالب علم چکلا سباب اخنا مشام پورے دا دی قرآن تلاوت کبھی نو کم از کم لاسی پارے تلاوت کبھی کم از کم خبر رکھوں چی پا یو ترسگاہ کے دیرش طالبان بھی اور یو طالب لاسی پارے تلاوت کبھی پا دا درسگاہ کے درے سوا سی پارو تلاوت کیش اور دا طالبانو ثواب دی استاد پا کھاتے کی لی کشی اور استاد بندہ کو پل پلار محنت کرا ہوں پلار اگرچہ قبرستان کے پروتا غیقہ تھے کہ اگا ٹول ثواب لکشی عزت مندو اگا پلار سمرا خوش قسمت دا سمرا سعادت من پلار دا چاہے اگا آرام سرا پخپل قبر کے پروت بھی اور دے اغی بچائے دے قرآن پاک درس ورکوی اور دتا بلا ناغا بلا تعتل درے سوا سپارو تلاوت ثواب ملاویجی اور آؤ سارا خبر کے پروت اور درے سوا سپارو تلاوت ثواب عزت مندو دا سعادت من زہم جوڑے دائشو اور دا سعادت من مشتاسو ٹول جوڑے دائشو تاسو دے دے پارا جمع کری ہوئے تاسو تا جو خاموش دعوت در گئی چی تاسو مخفل اولادونا دے قرآن پاک تعلیم دے پارا وقف کو اور عزت مندو ذکر تصور کہوں چے پا دے وقت کی دل مرز ترگا دے مجنا پا کرورونو میلونو باندے لرے دا جون جولائی میاشتے کے چکلا دا پخپل جوبن کی بھی اور دا خپلا گرمی پا عروج سرار ورئی اور جب سورج جوبن پہ ہوتا ہے اور گرمی انتہا کو پہ پہنچ چکی ہوتی ہے سورج آگ برسا رہا ہوتا ہے زمین پہ ننگے فرش پہ
5 منٹ کے لیے جوتوں کے بغیر کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے. دن کے 12 بجے 1 بجے کے وقت 5 منٹ کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب سورج کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، لاکھوں میل دور نہیں ہوگا، سینکڑوں میل دور نہیں ہوگا. سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، نیچے سے زمین پیتل کی بنی ہوئی آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی. اس زمین پہ ہم نے کھڑا ہونا ہے. پاؤں میں جوتے ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. سر پہ کوئی ٹوپی پگڑی ہوگی؟ نہیں ہوگی. ننگے سر، ننگے پیر، ننگے بدن وہاں پہ کھڑا ہونا ہے. کتنی دیر کے لیے کھڑا ہونا ہے؟ 5 منٹوں کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں، 5 صدیوں کے لیے نہیں. قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر. 50,000 سال وہاں پہ کھڑا ہونا ہے. ایک پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، پھر وہ گرم ہو گیا تو اگلے پاؤں پہ کھڑے. یعنی یہ ہر وقت یہ مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہوگا. میں نے بھی کھڑا ہونا ہے، آپ نے بھی کھڑا ہونا ہے. پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ ایک بالشت کے برابر بھی کہیں سایہ نہیں ہوگا. اس دوران کچھ ایسے سعادت مند نوجوان ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے تو اکیلے جنت میں نہیں جانا، ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا 10 بندوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ گے. وعدہ پورا کر دیا جائے. ان کو کہا جائے گا جاؤ حشر کے میدان میں جن کو تم چاہو اپنے ساتھ لے کے چلے جاؤ. میرے بھائیوں، میں تصور کرتا ہوں میں نے وہیں پہ کھڑا ہونا ہے. یہ نوجوان بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرے ابو کدھر ہوں گے، پتہ نہیں میری امی کدھر ہوں گی، پتہ نہیں میرے دادا کدھر ہوں گے. میں تصور کرتا ہوں میں نے بھی وہاں پہ کھڑا ہونا ہے. میرا بیٹا مجھے تلاش کر رہا ہے، پتہ نہیں میرے ابو کدھر کھڑے ہوں گے. اس وقت میرا بیٹا مجھے دور سے دیکھتا ہے، دیکھتے ہی آواز لگاتا ہے ابو جی پریشان نہ ہونا، میں پہنچ گیا ہوں، میں پہنچ گیا ہوں، ابو جی پریشان نہ ہونا. آپ کو پتہ ہے ابو جی کے لفظ میں اتنی مٹھاس ہے. اس دنیا میں بھی آپ اپنے بیٹے کو بلائیں عبداللہ، عبداللہ بھاگتا ہوا آتا ہے جی ابو جی کیا حکم ہے. بس ابو جی کا لفظ وہ بولتا ہے، بندے کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، بندے کا دل بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. وہ بیٹا بھاگتا ہوا آتا ہے ابو جی آپ پریشان نہ ہونا، میں پہنچ گیا ہوں. مجھے ہاتھ سے پکڑ کے جنت میں نہر کے کنارے عالی شان محل کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے. اس دن پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا. آج تو کہا جاتا ہے حافظ بنا کے بیٹے کا مستقبل تباہ کر دیا، بیٹے کا فیوچر برباد کر دیا، اور نہیں پتا کہ فیوچر کس چیز کا نام ہے. یہ فیوچر ہے، ایک اور فیوچر بھی ہے، اس کو بھی ذرا سوچیں کہ اس میں کیا جواب دینا ہے. میرے بھائیوں، اور اسی قیامت کے دن کچھ ایسے بدقسمت نوجوان ہوں گے جب ان کو کہا جائے گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ، وہ کہیں گے اکیلے؟ ہم نے اکیلے تو جہنم میں نہیں جانا، ہم تباہ ہو چکے ہیں، ہم برباد ہو چکے ہیں. لیکن ہماری تباہی و بربادی میں کسی اور کا ہاتھ تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے. ہمیں ہمارے بڑوں نے جس راستے پہ چلایا ہم اسی راستے پہ چلتے رہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا. انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، ہمارے بڑوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب. اے ہمارے رب ہمارے بڑوں کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا. ان پر زبردست لعنت مسلط
مسلط کر دے۔ میرے بھائیوں، پھر یہی بیٹے ہوں گے جو قیامت کے دن اللہ کے دربار میں شکایت کریں گے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے ہٹایا تھا، ان کو ہم سے دگنا عذاب عطا کر دے، ان پر زبردست لعنت مسلط کر دے۔ مرضی ہماری اپنی ہے، اپنی اولاد کو ایسا بنائیں کہ قیامت کے دن ہاتھ سے پکڑ کے ادب اور احترام سے اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں، یا پھر گریبان سے پکڑ کے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا جہنم میں لے جائیں۔ مجھ تاسو ټولو ته دا دعوت راکوشي چې موږ هم د خپل اولادونو د قرآن تعلیم سره آراسته او پیراسته کړو. او د تقریب انعقاد دریم مقصد دا ده چې د مدارسو حضرات، دا علماء او دا محتممین او د جماعت متولیین، دا د خپل متعلقین او معاونین